لا یکلفُ نفسن الا وسعها، کسی نفس سے اس کی وسعت سے زیادہ تو پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ میرے پیدا ہوتے ہی میرے کان میں اذان کہہ دی گئی اور دوسرے کان میں اقامت کہہ دی گئی۔ میں بڑا ہوتا گیا، جیسے ہی مجھے آہستہ آہستہ میرے ماں نے مجھے کلمہ پڑھایا، کلمہ سکھایا۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے مان لیا، میں وہی پڑھتا رہا، ایک طوطے کی طرح میں نے وہ پڑھ لیا۔ کیا میں نے جو بھی زندگی گزری اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا میں نے اپنے غور و فکر سے اس کو سمجھا؟ اس کو پڑھا بھی اپنے غور و فکر سے، یا بس وہ طوطے کی طرح میں نے پڑھ دیا؟ جب میں نے اس پہ غور کیا تو میں نے سمجھا کہ یہ طوطے کی طرح میں نے پڑھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ وار پروگرام جو چل رہا ہے خود احتسابی۔ پہلے ہم بات کر رہے تھے حالات و واقعات کی روشنی میں، جو معاشرے میں ہم کو نظر آ رہا ہے، ہم میں بھی جو کمیاں کوتاہیاں جو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک جائزہ ہم نے پہلے اپنا لینا ہے، مگر اس میں ہم نے ان چیزوں کا بخوبی غور و فکر سے کام لینا ہے کہ اپنے آپ کو ہم سب سے پہلے خود احتسابی شروع کریں گے اپنے آپ سے، جس میں ہم یہ تو دیکھیں گے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ کر لیا ہے اپنے رب کریم سے، کسی کے حق تلفی نہیں کریں گے، ناقتوں میں کمی نہیں کریں گے، کوئی بھی نشہ آور چیز استعمال نہیں کریں گے، اخلاق و کردار کو بہتر کریں گے۔ اس میں ساتھ ساتھ ہمارے جو امتحان ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ اپنے آپ کو تو اس سے بری و ذمہ کریں اور دوسروں کو گناہ گار سمجھنا شروع کریں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ کسی کو بھی ہم گناہ گار نہیں سمجھیں گے سوائے اپنی ذات کے، جو بھی ہے وہ ہماری ہی ذات سے ہے، کیونکہ کل یوم آخر قیامت کے دن حساب میں نے صرف اپنی ذات کا دینا ہے، کسی دوسرے کا نہیں دینا۔ ایسا نہ ہو کہ میں دوسرے کو تو گناہ گار سمجھتا رہوں اور خود کو اچھائی کی طرف سمجھ لوں کہ میں بہت اچھا ہو گیا، کہیں میں نفس پرست نہ بن جاؤں۔ مجھے خدا پرست بننا ہے، نہ کہ نفس پرست، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ اس کو ضرور ابارے گا۔ جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو وہ برائی کی طرف بھی ابارتا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بھائی تو اچھا ہو گیا۔ جب دوسرے آپ کو سنیں گے، دوسروں کے دلوں میں جو وسوسہ پیدا کرے گا وہ یہی ہوگا، کل تک یہ تو یہ کرتا رہا، یہ کرتا رہا، یہ کرتا رہا، فلاں کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا، فلاں کے ساتھ اس نے ایسے کیا، میرے ساتھ یہ ایسے گفتگو کرتا تھا، یہ بہت اچھا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں بھی یہ ڈالے گا کہ بھائی آپ تو اچھے ہیں، پہلے تو آپ کو اس کی شروعات ہی نہیں کرنے دے گا، کیونکہ آپ جب بھی شروعات کرنے کی سوچیں گے تو یہ ہزار ہا بہانے آپ کے سامنے لے کے آئے گا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ علماء کا کام ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ بھائی تو نہیں کر سکتا۔ اور اس میں تاون کچھ لوگ جو بدقسمتی سے اس منصب پہ ہیں وہ بھی اس میں حائل ہوں گے، کیونکہ وہ بھی ایک بشری تقاضا انسان ہی ہے، ان کے ساتھ بھی شیطان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا کہ آپ نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے، وہ ایسے آپ کے ساتھ ہوتا ہے جیسے آپ کے ساتھ خون گردش کرتا ہے آپ کے جسم میں۔ تو کسی صحابی نے جسارت کی اور پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے۔ تو وسوسے تو میرے بھائی آئیں گے، مگر ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ جیسے میں نے عرض کی پہلے بھی کہ مواقع بہت ملیں گے آپ کو، جھوٹ بولنے کے، حق تلفی کرنے کے پہلے سے زیادہ موقع ملیں گے، کیونکہ وہ موقع آپ کے لیے پیدا کیے جائیں گے۔ آپ کا امتحان ہے، یہ زندگی
امتحان ہے، یہ پوری زندگی ہی دارالامتحان ہے، پوری دنیا ہی دارالامتحان ہے۔ یہاں کوئی بھی آپ کا حقیقی معنوں میں دوست نہیں ہے سوائے آپ کے رب کے۔ ہر چیز آپ کے لیے امتحان ہے، آپ کی اولاد بھی امتحان ہے، آپ کی دولت بھی امتحان ہے، آپ کا مکان بھی امتحان ہے، ہر چیز ہی، آپ کی بیوی بھی آپ کے لیے امتحان ہے، بھائی بہن سب آپ کے لیے امتحان ہے۔ آپ یہاں ہے ہی امتحان کے لیے۔ زندگی کا ایک فلسفہ ہی یہی ہے جو ہم سمجھ نہ سکے۔ اللہ کرے اللہ ہم کو توفیق دے اس فلسفے کو ہم سمجھ سکیں۔ زندگی آخر ملی کیوں ہے؟ زندگی ہے ہی امتحان۔ اگر تو ہم کامیابی چاہتے ہیں تو میرے رب العالمین نے اس کا طریقہ کار، اس کو گزارنے کا طریقہ کار، یہاں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے یہ میری ضروریات کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر اس کی کچھ لیمیٹیشن ہے، اس کا کوئی دائرہ اختیار دیا گیا ہے، دائرہ اختیار نہیں ہے تو اللہ کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز کا ایک دائرہ اختیار ہے۔ جو بھی وہ چیز ہے اس کو استعمال کرنے کا بھی ایک دائرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حدود کا بھی ایک دائرہ مقرر کر دیا ہے، اس سے ہم نے تجاوز نہیں کرنا۔ ہر چیز کا ایک حق جو رکھا گیا، اس کا ایک دائرہ اختیار رکھ دیا گیا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے تو جو چاہے وہ نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ جو جتنا رزق چاہے وہ تو حاصل نہیں کر سکتا۔ مقدار میں جتنا تو کوشش کرے وہ تو حاصل کر سکتا ہے، مگر اس کے ایک دائرہ ہے، حلال کا دائرہ لگا دیا گیا ہے۔ حلال کا ایک دائرہ لگا دیا گیا ہے۔ تیرا دائرہ اختیار میں کچھ چیزیں دی گئی ہیں، بس اس کی بھی کچھ حدود ہیں۔ جو تیری فیملی ہے وہ تیری رعایا ہے، اس کا تو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے، مگر اس کے بھی کچھ حدود، کچھ قواعد و کچھ ضوابط ہیں، اس کے بھی کچھ دائرہ اختیار ہیں۔ وہ حقوق کس نے طے کیے ہیں؟ اس رب العالمین نے طے کیے ہیں، جو اس کا مالک ہے، جو خالق ہے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا دائرہ اختیار کتنا ہونا چاہیے۔ اگر اس کا اہل نہیں ہے تو اس کا دائرہ اختیار میں اس کو پوچھ نہیں ہوگی، اس کی استطاعت سے زیادہ اس کو پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ لا یکلف اللہ نفس الا وسعها، کسی نفس سے اس کی وسعت سے زیادہ تو پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ کا دائرہ اختیار ہر چیز کا دے دیا گیا ہے۔ کاش کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ امانت میں خیانت کے موضوع پر یہ بات ہوگی کہ ہمارے پاس کیا سب کچھ امانت ہی ہے اور ہمارا دائرہ اختیار کیا ہے۔ آج ہم جو چیزیں سمجھ رہے ہیں، جو حالات و واقعات کی روشنی میں جو چیزیں ہم نے سمجھنی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو ساتھ ساتھ چلیں گی، کیونکہ یہ دین کا حصہ بھی ہیں اور اخلاقی طور پر بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تب تک یہ معاشرہ اصلاح کی طرف چل ہی نہیں سکتا۔ آج ہم ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم نے یہ سب کچھ سمجھ لیا تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ہم ہیں کیوں؟ تو سب سے پہلے ہم انسان، اور پھر ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، تو دعویٰ تو ہم نے کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بھی کچھ اصول ہیں جو ہم نے چیز قبول کی ہے۔ اللہ کو جو ہم نے مانا ہے کہ اللہ تمہارے سوا کوئی الہ نہیں، کیا ہم نے مانا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ صرف کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ اگر کلمہ ہی پڑھنے سے، صرف اور صرف پڑھنے سے، میری بات پہ غور کیجئے، میں بول رہا ہوں صرف پڑھنے سے، تو وہ تو بہت سے عیسائیوں کو بھی آتا ہے۔ میرے کچھ
دوست ہیں جو عیسائی ہیں، اور میں نے ان سے جب بولا کہ بھائی آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے، بولے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ مجھ کو بولے بھائی ہم پڑھتے ہیں، کس نے بولا آپ کو نہیں پڑھتے؟ اور جٹ سے میرے اگلے لفظ بولنے سے پہلے اس نے مجھ کو کلمہ پڑھ کے سنا دیا، اور ساتھ میں اس نے ترجمہ بھی سنایا۔ مگر ہے وہ عیسائی، آج بھی عیسائی ہے، وہ اپنے مذہب پہ ڈٹا ہوا ہے۔ تو کیا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے، کیا ہم مسلمان ہو گئے؟ معذرت کے ساتھ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں میری پہنچ سے باہر ہے، مگر کرنے کے سوا اور تیرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم مسلمان ہو گئے، مگر یہ بات غور کیجئے مجھ پہ فتویٰ لگانے سے پہلے کہ میں خود احتسابی کی بات کر رہا ہوں، میں اپنا احتساب کر رہا ہوں، میں کسی دوسرے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کے کچھ تقاضے ہیں، اگر تو میں نے وہ پورے کیے تو ٹھیک ہے، ورنہ کہنے سے یہ کام نہیں چلے گا۔ کردار میرا اس کے متضاد گواہی دے رہا ہو تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا، گفتار میری کچھ اور ہو، میری زبان کچھ اور کہہ رہی ہو، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، تو کیسے ہے؟ جب میں نے مانا ہی نہیں تو کہنے سے کیا ہوگا؟ جب میں نے مانا ہی نہیں تو کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس کو میں مانوں گا تو میرے کردار میں فرق پڑے گا، میرا کردار اس کے مطابق ہوگا۔ جب اللہ کو میں نے الہ مان لیا تو پھر زندگی بھی دی تو اسی کی ہے، ہر چیز جو میرے پاس ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، پھر اس کو استعمال میں اس کے حکم کے مطابق کروں گا۔ پھر میں چاہوں گا تو میں اس کو اس طریقے سے استعمال کروں جس طریقے سے میرا رب چاہتا ہے، تو کیا اس کی میں نے کوشش کی؟ وہ کیسے؟ اللہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، میری جسارت ہی نہیں ہے کہ میں اللہ سے بات کر سکوں۔ بھائی ہے، ایسی بالکل بات نہیں ہے، کیونکہ جب میں نے غور کیا لا یکلف اللہ نفس الا وسعها، میرا رب کہتا ہے کہ میں کسی سے پوچھ گچھ اس کی وسعت سے زیادہ کروں گا ہی نہیں، تو میں کیسے اس بات پہ یقین کر لوں کہ میرا اختیار اتنا ہی تھا؟ نہیں، میرے رب نے مجھ سے کلام کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح کلام کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کے ذریعے سے، تو قرآن میرے لیے اترا ہے، بذریعہ قرآن اللہ رب العزت مجھ سے مخاطب ہے۔ کیا میں نے اب کوشش کی کہ میرا رب جو کہہ رہا ہے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا؟ ایک کیٹلگ دے دی گئی ہے مجھ کو، ایک طریقہ کار زندگی کا دے دیا گیا ہے۔ دیا کس نے ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا، میرے خالق نے، میرے مالک نے، میرے رازق نے، میرے مشکل کشا نے مجھے ایک زندگی کا طریقہ کار، میرا ایک دائرہ اختیار دے دیا ہے کہ یہ تیرا دائرہ اختیار ہے، اس کے اندر تم نے رہنا ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا، اس کے باہر میری حدود ہیں، میری حدود کے قریب بھی نہیں آنا، نہ جا کہ تیرا نفس ایک چھلانگ لگا کے اس حدود کو عبور کر کے دوسری طرف چلا جائے۔ تو کلمہ طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کہاں تک سمجھا۔ پہلی بات، جو ہم نے کلمہ پڑھا اس کو واقعہ ہی ہم نے سمجھ کے، سوچ کے، اپنی فکر، غور و فکر کے ساتھ پڑھا؟ جب میں نے اس پہ خود احتسابی کی، غور کیا، تو جواب نفی میں ملا۔
میں بھی ایک مجرم ٹھہرا اپنی ہی عدالت میں، جبکہ میں پیدا ہوا مسلمان کے گھر میں۔ میرے پیدا ہوتے ہی میرے کان میں اذان کہہ دی گئی اور دوسرے کان میں اقامت کہہ دی گئی۔ میں بڑا ہوتا گیا، جیسے ہی مجھے آہستہ آہستہ میرے ماں نے مجھے کلمہ پڑھایا، کلمہ سکھایا۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ اول کلمہ طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مان لیا۔ میں وہی پڑھتا رہا، ایک طوطے کی طرح میں نے وہ پڑھ لیا۔ کیا میں نے جو بھی زندگی گزری اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا میں نے اپنے غور و فکر سے اس کو سمجھا؟ اس کو پڑھا بھی اپنے غور و فکر سے، یا بس وہ طوطے کی طرح میں نے پڑھ دیا؟ جب میں نے اس پہ غور کیا تو میں نے سمجھا کہ یہ طوطے کی طرح میں نے پڑھا۔ میں مسلمان معاشرے میں پیدا ہوا، مسلمان معاشرے کا حصہ بن گیا۔ میں نے اپنی ذات میں اس کا کتنی کوشش کی، کتنی فکر کی، جواب نفی میں ملا۔ آہستہ آہستہ مسلم معاشرے میں تھا، غور و فکر کیا، علماء کی محفلیں اٹینڈ کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا نہیں، اس کا تقاضا تو کچھ اور ہے۔ میں تو کسی اور سمت میں جا رہا ہوں، جس سمت میں جا رہا ہوں اس کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے۔ میرا تو جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا، میرے تعلق، میرے ریلیشن، میرے ریلیٹیو، رشتہ داریاں، میرا سب کچھ تو اس سے مزاج چل رہا ہے۔ یہ تو پوری دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہے اور خود کی فکر ہی نہیں۔ جب بھی کوئی نقطہ اٹھاتا ہوں اپنے آپ پہ تو پہلے میں دوسرے پہ اٹھا لیتا ہوں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ جب میں بخوبی غور کیا تو مجھے پتا چلا میں اس میں بھی غلط ہوں۔ جواب دے تو میں اپنا ہوں، تو دوسروں کیوں میں دیکھ رہا ہوں؟ دوسرے کیا ہیں؟ میں نے ساری زندگی گزار دی اسی میں کہ دوسروں کو ٹھیک کر دوں تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایک ذرا برابر بھی اس میں فرق نہیں پڑا۔ جب میں نے خود احتسابی کی تو مجھے لگا میری ڈائریکشن غلط ہے، میرا حساب کتاب غلط ہے، کیونکہ پوچھ گچھ جب مجھ سے اپنی ہونی ہے، میں خود ہی اپنا احتساب کروں گا یوم الآخر، تو کیوں نہ آج ہی شروع کروں۔ جب میں نے اس کی کوشش شروع کی تو میں نے اپنے آپ کو کی مجرم ٹھہرایا۔ پھر میں نے کوشش شروع کی کہ کسی پہ تو میرا اختیار نہیں ہے، میرے مالک نے مجھے خود پہ تو اختیار دے رکھا ہے نا۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی، سورۃ بقرہ کی آخری آیت کا پہلا ٹکڑا پڑھا، لا یکلف اللہ نفس الا وسعها، تو میں نے غور کیا کہ جو بھی دائرہ اختیار مجھے دیا گیا ہے وہ میری ذات تک محدود ہے، اور میری ذات سے جو جڑے ہوئے ہیں ان تک میں بات کر سکتا ہوں، اور کہیں میں جبرن بھی بات کر سکتا ہوں، کہیں میں عرض کر سکتا ہوں، درخواست کر سکتا ہوں، وہ بھی میرا ایک فرض ہے۔ تو میں نے کوشش کی کہ سب سے پہلے شروعات کی جائے، تو میں نے اپنی پچھلی زندگی کی توبہ کی اور اصل نو میں نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا، مالک آج کے بعد میں کسی کو الہ نہیں مانوں گا، میں کسی کی بھی عبادت نہیں کروں گا۔ وہ محبت، کیونکہ عبادت جو ہے وہ بھی ایک مرکب ہے، صرف عبادت 5 وقت نماز نہیں ہے، صرف عبادت کلمہ طیبہ پڑھ لینا نہیں ہے، صرف عبادت قرآن مجید کو پڑھ لینا نہیں ہے ثواب کی نیت سے، صرف عبادت رمضان میں اگر کچھ پیسے کسی زکوٰۃ کے طور پر کسی کو ادا کر دیے عبادت نہیں ہے۔
نہیں نہیں، یہ ایک مجموعہ ہے، یہ ایک اسپیشل پیکج ہے۔ اگر تو میں نے پورے کا پورا ادا کر دیا جو میں نہیں ادا کر سکتا تو ٹھیک ہے، اگر پورے کا پورا ادا کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جتنے بھی کمی رہ گئی وہ کمی ہی شمار ہوگی۔ اس کمی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ سے اس کے فضل کی امید کے ساتھ، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آتا ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے صحابہ، کوئی بشر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا بغیر اللہ کے فضل کے۔ کسی صحابی نے جسارت کی، بہت ہمت سے کام لیا، پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل کے سوا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی نکلا کہ عبادت تو کرنی ہے، اثر نو ہم نے ایمان تو حاصل کرنا ہے، اس کی کوشش ساری زندگی کرنی ہے، مگر اس پہ مان نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا کہ میں اچھا ہوں تو دوسرے کہاں ہیں۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، دوسروں کی طرف غور نہیں کرنا، غور کرنا ہے صرف اپنی ذات میں اور اپنے فرائض پہ۔ ہاں دوسروں کی کوشش، دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بات مجھے اسلامی جماعت والے بھائیوں کی بہت اچھی لگتی ہے، جو ان کے بزرگ ہیں حضرت الیاس صاحب، وہ اکثر ان کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے جو اچھی بات ہو، آپ کو 100 اختلاف ہو کسی کے ساتھ بھی، خیر مجھے تو کسی کے ساتھ اختلاف بھی نہیں ہے، تو اس کی بات کوٹ کرنی چاہیے۔ جیسے وہ بولتے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ بات ان کی بہت اچھی ہے۔ کوشش جیسی بھی وہ کر رہے ہیں وہ جانے، ان کا اللہ جانے، مگر یہ بات جو جملہ وہ بیان کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور کوشش بھی کر رہے ہیں، ڈائریکشن کوئی بھی ہو کوشش تو وہ کر رہے ہیں اپنی حد تک۔ ہم نے بھی اپنی اور پوری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، مگر ایسا نہیں ہے صرف پوری دنیا کی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی کہ دنیا ٹھیک ہو جائے، میرے رشتہ دار ٹھیک ہو جائے، میرے دوست احباب ٹھیک ہو جائے۔ بھائی جب تو خود ٹھیک ہوگا، خود احتسابی کرے گا تو دوسروں پہ ایٹومیٹک فرق پڑے گا۔ کیوں؟ خود احتسابی کرے گا تو تیرا کردار اس کی گواہی دے گا، کردار کی گواہی سب سے ضروری ہے۔ اسی لیے تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی حق کی دعوت دی، حق کی دعوت دی، تو پہلے کردار کی گواہی 40 سال کی موجود تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ کبھی میں اگر کہوں تو اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج آ رہی ہے جو آپ کے حملہ کرنے والی ہے، تو یک زبان سب نے ہو کے بولا تھا ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ کیا تھا؟ وہ کردار کی گواہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی کبھی امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ سے شادی کی تھی، آپ پہ ایمان لائی تھی، وہ بھی تو ایک کردار کی گواہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے معاملے میں ان کے پاس تجارت کیا کرتے تھے، جب تجارت میں امانت داری دیکھی تو دوسرے بھی معاملات تھے مگر سر فہرست یہی تھا، آپ ایمان لے آئیں۔ کردار کی گواہی بہت ضروری ہے، جو آپ بول رہے ہیں وہ کر نہیں رہے، اس پہ ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، آپ جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ سب چیزیں ملا کے تقاضا ایک ہی بنتا ہے کہ اب جب ہم نے لا الہ کہہ لیا ہے تو ہم کسی کو الہ نہیں مانیں گے، اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانیں گے، اسی کی عبادت کریں گے۔ عبادت بھی میں نے عرض کیا تو یہ پورا پیکج ہے، اللہ کو الہ ماننے کا پورا پیکج ہے، صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، یا زبان سے اقرار کرنے سے ہی چھٹکارا حاصل نہیں میں ہوگا،
یا زبان سے کہنے سے ہم امتی ہیں امتی بن نہیں جائیں گے، کردار سے اس کی گواہی دینی پڑے گی، کردار سے گواہی دیں گے یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو ہی بات بنے گی میرے بھائیوں۔ ایمان تب ہی حاصل ہوگا اور تب ہی نجات ملے گی۔ جس امتحان میں ہم آئے ہوئے ہیں، جس امتحان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے کویسچن، اس کے آنسر اللہ رب العزت نے ہم کو بتا دیے ہیں۔ اس کے مطابق ہی یہ زندگی کا پیپر حل ہوگا تو ہی پاسنگ مارکس ملیں گے، ورنہ فیل ہو جائیں گے۔ اور فیل ہونے کے لیے یہ کوئی دنیا کا امتحان نہیں ہے، یہ جو 2 گھنٹے کا 1 سال کے بعد امتحان ہوتا ہے وہ نہیں ہے جہاں ہم کو سیپلی کی امید ہوتی ہے۔ نہیں، اگر فیل ہو گئے تو زندگی ہی کارت گئی اور وہ زندگی شروع ہو گئی۔ یہ زندگی تو ختم ہو گئی، دوسری زندگی شروع ہو گئی جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور اس میں دوبارہ موقع نہیں ملنا۔ تو آج موقع ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم کلمہ طیبہ کو سمجھیں کہ کلمہ طیبہ کا تقاضا کیا ہے۔ اگر ہم نے نہیں پڑھا تو میرے بھائیوں اس کو پڑھ لیں اور اپنے کردار سے اس کی گواہی بھی دیں۔ اگر پڑھ رہا ہوا ہے، پہلے ہی اس کو سمجھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس منزل میں آگے بڑھ جائیے۔ جس رستے پہ آپ چل رہے ہیں اس میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیے۔ اور اس کے 2 تقاضے ہیں، اللہ کو الہ ماننا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننا ہے، نبی ماننا ہے اور آخری نبی ماننا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اور میرے پیر و مرشد آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اس کا دونوں تقاضے ماننے ہیں کہ آپ کو رسول بھی ماننا ہے اور آخری بھی ماننا ہے اور آپ کی بھی ماننا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ زبان سے تو اقرار کر لیا، نعرے تو ہم نے لگا لیے، مگر کردار نے اس کی گواہی نہیں دی، تو وہ بالکل سیراب کی طرح ہے۔ ہماری خوش فہمیاں ہیں جو ہم نے پال رکھی ہیں، اس کے تقاضے پورے نہیں کیے تو ہماری خوش فہمیاں ہیں، اس پہ ہم کو میرے خیال سے الٹا وبال ملے گا۔ کیونکہ ایک غیر مسلم ہے، اس نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں، اس پہ تو کلمہ پڑھا ہی نہیں، مانا ہی نہیں، مگر ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، ہم نے تو مان لیا، ہم نے زبان سے اقرار کر لیا، مگر ہمارے کردار گواہی نہیں دے رہے۔ جب ہمارے کردار گواہی نہیں دے رہے تو ہم متضاد ہو گئے، بولا کچھ اور، کیا کچھ اور۔ اگر ہم نے اللہ کو الہ مانا تو پھر کردار ہمارا گواہی دیتا، جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ نے میرے لیے حدود مقرر کی ہے، اس کے اندر اندر رہتا میں۔ مگر ایک طرف تو زبان سے اقرار کر رہا ہوں اور دوسری طرف اس کے مخالف چل رہا ہوں۔ اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، میں دھڑا دھڑ جھوٹ بول رہا ہوں۔ اللہ نے بولا وعدہ خلافی نہیں کرنی، میں ہر روز 50 بار وعدہ خلافی کرتا ہوں اور اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہا۔ اگر کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں بھی حتی المکان کوشش یہی ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح خیانت ہو جائے۔ اگر اس چیز کا، امانت کا بخوبی جائزہ لیا جائے تو کل چیزیں جو ہمارے پاس ہیں، میرا لباس تک، میری آنکھیں تک، میرا ہر ایک چیز امانت ہی تو ہے۔ یہ تو ایک اسپیشل اس پہ پروگرام انشاءاللہ کریں گے امانت پہ کہ آخر امانت ہے کیا۔ مگر میرے بھائیوں جو بات ہم کر رہے ہیں وہ کلمہ طیبہ کی کر رہے ہیں، جو ہم نے اقرار کیا ہے، جو ہمارے دین کی بنیاد شروع ہو گئی، جو اللہ کے ساتھ ہم نے کمٹمنٹ کر لی ہے۔ یا اللہ، ہم نے آپ کو الہ مان لیا ہے، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مان لیا ہے اور آخری پیغمبر مان لیا ہے۔ اب اس کے کچھ تقاضے ہیں، اگر وہ پورے نہیں کیے تو ڈبل مجرم ٹھہریں گے۔ کسی تک تو یہ پہنچا ہی نہیں تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں تھی، اس پر اسلام نمایاں ہی نہیں ہوا۔ میں نے
خواہ پورے جو ہے سمجھ کے نہیں پڑھا، مگر میری خوش نصیبی دیکھیں، میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، میں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، میں اسلام کی روشنی میں آنکھ کھولی، موقع بہت زیادہ تھے۔ اور ایک اور بات کو غور و فکر کیجئے، کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا۔ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں دین سے جبرن روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو پردہ نہیں کیا دینا جا رہا، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ایسا نہیں ہے اس کو نماز سے روکا جا رہا ہے۔ اگر آپ کسی غیر مسلم کے پاس بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو نماز کے لیے وہ بھی نہیں آپ کو روک رہا، اور اگر کوئی روک بھی رہا ہے تو آپ کے پاس حق ہے، آپ نہیں رک سکتے۔ تو انشاءاللہ اگلا سٹیپ ہمارا ہے کہ ابھی تقاضے اس کے کون کون سے ہیں۔ کلمہ جو ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کو مان لیا ہے، ابھی کردار ہمارا گواہی دے گا، تو اس کے اگلے مواقع کون کون سے ہیں، آنے والے وقت میں ہم اس کا کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اب ایک بار دوبارہ یاد دہانی کر لیجئے، ہم نے اثر نو توبہ کی ہے اور ہم مسلمان ہو گئے ہیں، شعوری مسلمان، یقین والا مسلمان۔ علم تو پہلے بھی ہے، علم بہت زیادہ ہے، عمل نہیں ہے، کردار گواہی نہیں دے رہا، اور اس کی کردار کی گواہی ہی ضروری ہے۔ آخرت پہ جو محاسبہ ہونا ہے وہ میرے خیال سے تو جو ہم نے کوشش کی، ہماری نیت پہ، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کو غور کیجئے۔ فرامین تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، زبان مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہوئے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو میں نے نیت کی، جو میں نے کلمہ پڑھا، جس نیت سے پڑھا، اس کا ایک قانونی دائرہ ہے، اس کا ایک حقیقی دائرہ ہے۔ جو آخرت پہ احتساب ہونا ہے وہ حقیقی دائرے پہ ہوگا۔ میں نے کلمہ پڑھا، میں مسلم معاشرے کا فرد تو پہلے بھی تھا، میرے کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتا تھا، مجھ پہ خود کے علاوہ کوئی فتویٰ جاری نہیں کر سکتا تھا تو مسلمان نہیں ہے، مگر اب میں خود احتسابی کر رہا ہوں اور فتویٰ بھی خود ہی لگاؤں گا کہ آیا میں نے نماز نہیں پڑھی تو بھی مسلمان، میں نے جھوٹ بولا تو بھی مسلمان، میں امانت میں خیانت کی تو بھی مسلمان، میں نے وعدہ خلافی کی تو بھی مسلمان، میں حق تلفی کرتا رہا، دوسروں کے حقوق کھاتا رہا تو بھی مسلمان۔ کوئی فتویٰ نہیں مجھ پہ لگا سکتا۔ ہاں میرے بھائی، قانونی طور پہ کوئی تو پہ فتویٰ نہیں لگا سکتا، مگر تو اگر اپنے آپ پہ فتویٰ لگائے گا تو تجھ کو جواب ملے گا، اپنا احتساب کرے گا تو جواب۔ اگر تو اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں ٹھہرا سکتا تو کمی تو واقعہ ہو گئی۔ جو اللہ کے احکام تھے اس کو پشے پشت ڈال کے کسی اور کے احکام تم نے ڈالے۔ کوئی تم کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتا، کوئی تم کو منافق نہیں کہہ سکتا۔ اگر خود کا احتساب کرے گا تو جواب کچھ اور ملے گا جو کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، تیری ذات میں خود ہی تو جواب دے گا۔ کیوں دے گا؟ کیونکہ کل بھی تو دینا ہے، تو کیوں نہ آج ہی احتساب کروں، اور کیونکہ آج میرے پاس وقت ہے، آج میں توبہ کر سکتا ہوں، اور میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے اگر تو سچی توبہ کرے گا تو تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو بھی تو نے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال میں کیا، پورے پہ قلم پھیر دی جائے گی، بلکہ حدیث میں یہاں تک ملتا ہے وہ نیکیوں میں تبدیل بھی ہو جائیں گے، مگر اس کے لیے شرط توبہ ہے، سچی توبہ، یقین والی توبہ۔ استغفر اللہ کہنا نہیں ہے، ہر چیز کو قبول کر کے اپنے رب کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ مولا سب غلطیاں ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا،
پختہ یقین کے ساتھ نہ کرنے کا عہد کر کے اثر نو ہم نے نیا ایمان حاصل کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جانا ہے۔ جس کام کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کام کی طرف ہم نے گامزن ہو جانا ہے۔ میں نے جو سمجھا اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھا رستہ میں نے سمجھا قرآن سے، واللہ عالم، وہ صراط مستقیم وہی ہے جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ نیک رستہ، وہ سیدھا رستہ وہی ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کی ہی میں دعا کروں گا۔ جو میرا دنیا میں آنے کا مقصد تھا وہی میری صراط مستقیم ہے۔ یا اللہ اب مجھے اس صراط مستقیم پہ چلا دے، جو برائیاں ہیں وہ مجھ سے دور کر دے، جو نیکیاں ہیں وہ میرے کردار کی گواہی دیں۔ میں ایک مومن مسلمان بننے کی جد و جہد کروں گا، کوشش کروں گا، ویسا بن جاؤں گا جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جیسے میرا رب راضی ہو جائے۔ میں انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گا، اور توفیق تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ جو میں نے خود احتسابی کی، واللہ کبھی اس کی نوبت تک نہیں آ سکتی تھی جب تک کہ میرے اللہ کا فضل نہ ہوتا، اور میرے اللہ کا فضل، میرے اللہ کا کرم اسی صورت میں ہے جب میری طلب ہوگی۔ میں کوشش کروں گا، میں چاہوں گا، میں اسے مانگوں گا، میرا ضمیر میری روح پہ حاوی نہیں ہوگا، میرا ضمیر مردہ نہیں ہو چکا ہوگا، میرا ضمیر میرے نفس کا پجاری نہیں ہوگا، وہ میرے اللہ کا پجاری ہو جائے گا۔ میری روح، اس کو سکون ملے گا، کیونکہ روح کی غذا ہی تو دین ہے، اس کی ضرورت ہی دین ہے، کیونکہ دین فطرت ہے۔ میرا دین دین فطرت ہے۔ دنیا ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، سکون نہیں مل رہا، چین نہیں مل رہا۔ چین ملے گا جب دین فطرت کے قریب آ جائیں گے، اپنی فطرت کے قریب آئیں گے، اپنی نیچر کے قریب آئیں گے تو سکون ضرور ملے گا۔ میں دعا گو ہوں اپنے رب العالمین کے آگے، یا اللہ جو میں نے کہا، جو میں نے کلمہ طیبہ سمجھا، پڑھا، اس پہ مجھے ثابت قدمی نصیب فرما، اور جو سن رہے ہیں آپ بھی اپنے لیے دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو اس پہ استقامت نصیب فرما، اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، ہم کو یقین والی کیفیت عطا فرما، ہمارے کردار اس چیز کی گواہی دیں جو میں اپنے زبان سے اقرار کر رہا ہوں، میرا کردار اس چیز کی گواہی دے۔ یا اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم کو پہچان کے اس پہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔